اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیے، ہمارے چینل کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے روشن چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اسلام کا روشن چراغ روشن ہو کر ہی رہے گا، اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے۔ ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک بڑا مشہور سائنسداں، امریکی سائنسداں، بین الاقوامی شہرت یافتہ، انٹرنیشنل لیول پر شہرت یافتہ، مشہور و معروف، فیمس ہنری کلاسن اور ریپ اسٹار، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پروڈیوسر بھی رہے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جون کیلیفورنیا کی مسجد میں کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ انہوں نے جمعہ کی نماز سے پہلے لاس اینجلس میں کنگ فہد مسجد جاتے ہوئے پرہجوم جماعت کے ساتھ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ادھر بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہنری کلاسن نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ بھی رکھا، نماز تراویح بھی ادا کی اور جلد ہی عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے، ایسا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پروفیسر ہنری کلاسن کا نام ڈاکٹر احمد حسن نے عبدالحق رکھا ہے، کیونکہ حق اور علم ان کے رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ہنری کلاسن ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر، اسٹیم سیلز کے شعبے کے ایک سرکردہ سائنسداں اور موروثی نابینا پن کے علاج کے لیے ایک اسٹیم سیل دوا کے موجد ہیں، جسے حال ہی میں امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے تیسرے اور آخری مرحلے میں جانچ کے لیے منظور کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں جاری اسرائیلی درندگی کے دوران نہتے فلسطینیوں کے مضبوط ایمان اور ثابت قدمی سے متاثر ہو کر مغربی دنیا میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات سمیت ہزاروں افراد تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یعنی فلسطینی، غزہ اور فلسطین کے مسلمان لوگوں
کو اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. یعنی فلسطینیوں کی مضبوط ایمانی طاقت و قوت لوگوں کو متاثر کر رہی ہے اور وہ اسلام اور ایمان کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں. آیا دن غزہ کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی کہ غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل الشفا پر اسرائیلی فوج کا ایک اور بڑا حملہ شروع ہو چکا ہے. عینی شاہدین کے مطابق پہلے ہسپتال پر بمباری کی گئی، اس کے ارد گرد کو بھی نشانہ بنایا گیا. رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد جاری جنگ میں کسی ہسپتال پر سب سے پہلا بڑا حملہ ہے. یہ ہسپتال کے چاروں طرف گھیر لیا گیا ہے اور اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی شروع کر دی ہے. تاہم اسرائیلی فوج کے ایک بیان میں اسے ایک سیدھا اور محدود آپریشن کہا گیا ہے. خیر، غزہ میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں. یونیسیف کی ایک رپورٹ آئی ہے، اقوام متحدہ کی جو بچوں کی ایجنسی ہے یونیسیف، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ غزہ میں 13,000 سے زیادہ بچے اب تک مارے جا چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں اور ہزاروں بچے فاقوں کا شکار ہو چکے ہیں اور ان میں اب رونے کی بھی طاقت نہیں ہے. یعنی اتنا برے انداز میں وہ فاقے سے جوجھ رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس میں آپریشن کی تصاویر بھی جاری کر دی ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. دن پڑوسی ملک افغانستان اور پاکستان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی خبر آ رہی ہے کہ افغانستان میں TTP کے مشتبہ ٹھکانوں پر پاکستان نے فضائی حملے کیے. افغانستان میں العربیہ کے ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے افغانستان کے اندر فضائی حملوں میں پاکستانی طالبان کے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت نے پاکستان کے ان حملوں کی مذمت کی ہے. اس حملے کے بعد دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان کشیدگی، نفرتیں بڑھنے کا خدشہ ہے. امریکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق پاکستان کی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ مکان افغانستان کے برمل گورنری میں قائم تھا اور پاکستانی طالبان کے لیڈر عبداللہ شاہ کی ملکیت میں تھا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. اسرائیلی فوجی حکام نے یہ بیان دیا ہے کہ حماس کی قید میں ہمارے فوجی افسر اب زندہ نہیں ہیں. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ 22 سالہ کیپٹن اور جو بھی ہمارے فوجی افسران ہیں جو حماس کی قید میں تھے وہ اب زندہ نہیں ہیں. ایسا اسرائیلی فوجی حکام کا کہنا ہے. وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حماس کے تیسرے اہم کمانڈر مروان عیسیٰ ایک حملے میں مارے گئے. اس حملے میں 20 ٹن وزنی بم کا استعمال کیا گیا تھا. مروان عیسیٰ کو نصیرات میں زیر زمین ایک سرنگ کمپلیکس میں نشانہ بنایا گیا. یرغمالیوں کی موجودگی کے شبے کی وجہ سے آپریشن بار بار ملتوی کیا گیا. مروان کے بارے میں اسرائیلی فوج کو حماس کے اندر سے معلومات مل رہی تھی. اسرائیلی میڈیا رپورٹس نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں حماس کی قیادت کے تیسرے اہم ترین لیڈر مروان عیسیٰ ایک فضائی حملے میں مار دیے گئے ہیں. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، رشیا کے پریزیڈنٹ، روس کے صدر پوتن نے مغربی ملکوں کے ذمہ داروں کو تیسری جنگ عظیم سے خبردار کر دیا. 5ویں بار روسی صدر منتخب ہونے والے پوتن نے مغربی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں مغربی افواج کی موجودگی اور نیٹو کی مداخلت
दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर धकेल सकती है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार की शाम इंतखाबात में इलेक्शन में जीत जाने कामयाबी के बाद खिताब करते हुए पुतिन ने मगरबी मुल्कों की तनकीद को मुस्तरद करते हुए अपने हामियों को बताया कि इस तरह के रद्द अमल की उन्हें तवक्को थी। उन्होंने अपने हामियों से मुखातब होते हुए कहा कि आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे थे? क्या ये हमारे लिए तालियां बजाएंगे? वो हमारे खिलाफ है। उनका मकसद हमारी तरक्की को रोकना है, इसलिए वो कुछ भी कहते रहेंगे। पुतिन ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि सरहद यूक्रेनी हामी फौजियों के हमलों से महफूज रहे। और पुतिन ने यह भी कहा कि मेरी जीत रूस को और मजबूत बना देगी। और मैं आपको बताऊं कि पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बने हैं। अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों के नताइज तस्लीम करने से उन्होंने इनकार कर दिया।